الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو بتائیں گے حمزات کے بارے میں، کہ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حمزات کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور اگر کوئی شخص حمزات کا عامل ہے تو کس طرح ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ حمزات کا عامل ہے۔ یہ یاد رکھیں، حمزات کے جو وظائف کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن کامیاب ہونے والے جو لوگ ہیں وہ ایک یا دو لوگ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے یوٹیوب کے ذریعے یا عملیات کی کتابیں دیکھ کر یا کسی اور ذریعے سے معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ حمزات کا چلہ کرتے ہیں، جس میں اکثر کو ناکامی ہوتی ہے، اور جب وہ ناکامی ہو جاتی ہے تو اپنے لیے وہ وبال جان جو ہے ان کے لیے یہ چیزیں بن جاتی ہیں، پھر وہ رجت میں آتے ہیں، پھر اپنے ساتھ ساتھ پورے گھر کو جو ہے داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔ تو حمزات کا جب بھی وظیفہ کیا جائے تو کسی بھی کامل استاد کے ذریعے اس کا جو ہے وہ کیا جائے، چلہ کیا جائے۔ بصورت دیگر جو ہے اس کا وظیفہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو اس کی تصغیر اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ حمزات کس طرح پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی عامل جو ہے وہ حمزات کا عامل ہے؟ اس کی میں آج آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ حمزات کے عامل سے ملیں گے، کوئی بھی دل میں آپ سوال لے کر جائیں گے، وہ آپ کے سوال بولنے سے پہلے وہ آپ کو بتا دے گا، اور کس لیے آئے ہو وہ یہ تک آپ کو بغیر آپ کے پوچھے آپ کو بتا دے گا کہ آپ اس لیے آئے ہیں۔ دوسرا، حمزات کے پاس اگر آپ جائیں گے، مثال کے طور پر جو حمزات کا عامل ہے لاہور میں بیٹھا ہے، اور آپ کوئٹہ سے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو آپ کے گھر سے کوئی ایک چیز اٹھا کر آپ کو بطور نشانی دکھا دے گا کہ یہ آپ کے گھر کی چیز ہے۔ وہ حمزات کا عامل ہی آپ کو وہ دکھا دے گا نشانی کے طور پر، جس پہ آپ اس پر یقین کریں گے کہ واقعی یہ حمزات کا عامل ہے۔ اور حمزات کا عامل جو ہے وہ آپ کو غیر موسمی، یعنی اس وقت کا پھل نہیں ہوگا، اس موسم میں یہ پھل آپ کو نہیں ملے گا، اس کے باوجود وہ پھل جو ہے آپ کو پیش کرے گا، غیر موسمی پھل جو ہے آپ کو پیش کرے گا، اور جو ہے یہ آپ کی جیب سے پیسے نکال کر آپ کو دکھائے گا۔ یہ حمزات کے جو عاملین ہیں نا، یہ وہ تمام چیزیں یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور محبت کے تعویذ اور نفرت کے تعویذ، یہ بغیر تعویذوں سے آپ کے محبت کے کام بھی کر دے گا، اور جو نفرت کے کام ہوں گے وہ بھی بغیر کسی تعویذ کے یہ کام کر دے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حمزات کا عامل جو ہے نا، وہ شادیاں نہیں کرتا۔ اس کا آپ نے کتنے عاملین حمزات کے اگر جو ہیں میرے مشاہدے میں، وہ شادیاں نہیں کرتے حمزات کے عاملین۔ اگر شادی کر لیں تو پھر ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور اگر اولاد ہو تو اولاد جو ہے اس کی مر جاتی ہے، زندہ نہیں رہتی۔ تو اسی لیے عامل حمزات جو ہے وہ ہر وقت آپ اس کو دیکھیں کہ اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہے، اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اس کی جو میرا مشاہدہ ہے، وہ راتیں اس کی ایسی گزرتی ہیں جیسے بہت سخت ترین راتیں اس کی گزرتی ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے گنے کے مشین میں گنا ڈال دیا جائے، تو اس طریقے سے ہماری رات جو ہے وہ گزر جاتی ہے، بے سکون سا وہ رہتا ہے، سکون نہیں ہوتا جو حمزات کا عامل ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کو اور اس کی طاقت کا جو ہے یہ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینلز پر، یا پھر کسی ناول میں یا کسی کتابوں وغیرہ میں دیکھ لیتے ہیں،
تو یہ بھی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی جو ہے ہمزاد کے عامل بن جائیں۔ تو ہمزاد کا عامل بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے باقاعدہ ریاضت کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے وظائف کرنے کے بعد پھر بندہ ایک منزل پر آ کر پہنچتا ہے، تب جا کر جو ہے ہمزاد کا عامل بنتا ہے۔ تو بعض لوگ ہمیں فون کر دیتے ہیں، فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ حضور والا پیسے لے لو، ہمیں ہمزاد دے دو۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر کسی نے ایسا ہمزاد لے بھی لیا نا تو وہ اپنے لیے وبال جو ہے خرید رہا ہے، اپنے لیے مصیبت پیسے دے کر وہ خرید رہا ہے، کیونکہ اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے۔ بغیر تربیت کے جو ہے اس کو لے کے چلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذمہ آپ نے کوئی نہ کوئی کام لگا کے رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو کام نہیں دیں گے تو یہ آپ کے ساتھ جو وابستہ ہوگا پھر جو ہے یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، یہ پھر بیٹھا رہے گا، آپ کو تنگ کرتا رہے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہے صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔